تو خاموشی کا ماحول بنائیں. حضرت آ چکے ہیں، ابھی حضرت کا خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد تمام کھانے سے فارغ ہو کر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صدق اللہ العظیم. اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشی محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں پورا سال قال اللہ قال الرسول پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جو پورا سال ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. علم نافع بھی ہے، علم ضار بھی ہے. علم نفع بھی پہنچاتا ہے، علم نقصان بھی پہنچاتا ہے. اگر علم کے ساتھ تقوی ہو تو وہ علم نفع والا. علم کے ساتھ ریاکاری آ جائے، علم کے ساتھ اغراض مل جائے، علم کے ساتھ مطلب مل جائے، علم کے ساتھ خواہشات مل جائے، تو وہ علم ہمارے لیے وبال بن جائے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علم کو نافع کیسے بنائیں. فی نفسی ہی علم مقصود نہیں ہے، فی نفسی ہی علم مقصود نہیں ہے. خالی سیکھنا یہ اصل نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں خالی سیکھنا یہ کافی ہے. بھئی آپ نے جو سیکھا کیوں سیکھا؟ دنیا میں جو علوم ہیں وہ سیکھنے کے بعد پریکٹس کرتے ہیں. جیسے اسے ڈاکٹر پڑھا، ڈاکٹری پڑھا تو پریکٹس کرتا ہے. انجینئرنگ پڑھا، پریکٹس کرتا ہے. کوئی آدمی لیکچرر کیسا دینا پڑھا، کورس کیا، اس نے پی ایچ ڈی کیا، پریکٹس کرتا ہے. جتنے لوگ دنیا کی پڑھائی پڑھتے ہیں ان کے عمل کو، ان کے علم کے استعمال کرنے کو پریکٹس کہا جاتا ہے. اسے عمل نہیں کہتے، پریکٹس. آپ پریکٹس کہاں کر رہے ہیں؟ آپ پریکٹس کہاں کر رہے ہیں؟ آپ پریکٹس کہاں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی آپ کے علم کے مطابق آپ اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، اور وہ استعمال کرنے کے بعد کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یعنی مال کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے. بزنس کہاں کہتے ہیں؟ بھئی یہاں بزنس ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ پیشنٹ آ رہے ہیں، پیشنٹ کے آنے کو بزنس کہا جاتا ہے. کسٹمرز کے آنے کو بزنس کہا جاتا ہے. وکیل جب وکیل سے بات کریں گے، بھئی آپ کا کیسا چل رہا ہے، یعنی بزنس. دنیا میں جب ہنگامہ ہوں گے تو وکیل آباد رہیں گے. تو دنیا میں جب بیماریاں بڑھیں گی ڈاکٹر آباد رہیں گے. تو لوگ آباد ہوتے ہیں لوگوں کی مصیبت آنے پر.
اسی لیے کہا جاتا ہے وکیل صاحب کو دعا مت کرو زیادہ. وکیل صاحب کہ اللہ وکیل صاحب کی کمائی میں خوب برکت دے بولنا یعنی لوگوں کو بددعا دے جیسا. کیا مطلب؟ لوگ خوب جھگڑے، لوگ جھگڑیں گے تبھی تو وکیل صاحب آباد ہوں گے. اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کو دعا دی جا رہی ہے، یا اللہ ڈاکٹر صاحب کو خوب آباد رکھ، یعنی یا اللہ لوگوں کو خوب بیماری دے. یعنی لوگ جلابہ مارے تو ڈاکٹر صاحب آباد رہیں گے، لوگوں کو بخار آئے تو ڈاکٹر صاحب آباد رہیں گے، لوگوں کو کھانسی ہوئی تو ڈاکٹر صاحب آباد رہیں گے، لوگوں کو فلو ہو گیا لوگ آباد رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کو دعا دینا، لوگوں کو بددعا دینا. ہاں یہ کہہ سکتے یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، یہ الگ چیز. ان کے رزق میں کیا مطلب؟ جو ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے جو بھی دینے کا فیصلہ کیا تو اس میں برکت دے دے، یہ الگ بات ہے. برکت کی دعا الگ بات ہے، آبادی کی دعا الگ بات ہے. ان کو آباد فرما نہیں. اسی لیے ان باتوں کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں عطا کیا، جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، دعا کا علم ہے، ادب کا علم ہے، سیرت کا علم ہے، یہ علم کیا ہے؟ یہ علم عمل کرنے والا علم ہے. اس علم کو کمانے والا علم نہیں ہے. یہ کمانے والا علم نہیں. بے جتنے طلبہ کی فضیلت کیوں ہیں؟ مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو علم ہے وہ کمانے والا نہیں، اللہ کو راضی کرنے والا. کمانے والا علم نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والا علم ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے علم کی فضیلت ہے. اسی لیے پرسوں بھی میں بتا رہا تھا ایک جگہ پر جہاں پر پڑھے لکھے لوگ کافی جمع تھے. میں نے کہا اسٹوڈنٹس کی جماعت بھی تھی وہاں. میں نے کہا آج کل ہم لوگ وہ پڑھائی پڑھتے ہیں جس پڑھائی میں کمائی زیادہ ہو. کالج میں الگ الگ سیکشن، جس سیکشن کی کمائی زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر کمائی یعنی جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے، جس ڈگری کی ڈیمانڈ زیادہ ہے وہ ڈگری پڑھنے والے زیادہ ہیں. اور جس ڈگری کی ڈیمانڈ کم ہے، جس ڈگری میں کام جلدی نہیں ملتا، جس ڈگری میں لوگوں کو انٹرویو دیتے دیتے تھک جانا پڑتا ہے، کام ملتا ہی نہیں، ایسی ڈگری پڑھنے والے بہت کم ہیں. تو پتہ چلا آج کل ایجوکیشن کیوں ہے؟ ایجوکیشن انکم کے لیے ہے. اسی لیے ہم پڑھ لکھ کر بھی جھوٹے ہیں، پڑھے لکھ کر بھی جاہل ہیں، پڑھے لکھ کر بھی ہمارے عادتیں خراب ہیں. پہلے زمانے میں پڑھا لکھا انسان اسے کہا جاتا تھا جو جھوٹ نہیں بولتا تھا. پڑھا لکھا انسان وہ جو تہذیب کے ساتھ رہتا تھا. پڑھا لکھا انسان وہ جو اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا. پڑھا لکھا انسان وہ جو اپنے اندر نرمی رکھتا تھا، اچھی صفات رکھتا تھا. لیکن آج پڑھا لکھا دیکھیے ہفتہ اتوار کو اتنا دنگا ہوتا ہے، اتنا بے حیائی ہوتی ہے، پورے بنگلور کا ماحول خراب ہے. کیوں؟ سب کے سب پڑھے لکھے، سب کے سب آئی ٹی فیلڈ والے، لیکن سب کے سب بے حیا. الا ماشاء اللہ بے حیا، بے شرم. کیا مطلب؟ پڑھے لکھے ہیں لیکن بے حیا ہیں، پڑھے لکھے ہیں بدماش ہیں، پڑھے لکھے ہیں فحاش ہیں. پتہ چلا پڑھائی کو بھی ان کی زندگی کو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ پڑھائی وہ ہے جس کے ذریعے سے زندگی بدل جاتی ہے. یہ پڑھائی کے ساتھ آئی ٹی والے بنو، یہ پڑھائی کے ساتھ IAS بنو، یہ پڑھائی کے ساتھ IPS بنو، یہ پڑھائی کے ساتھ ڈاکٹر بنو، یہ پڑھائی کے ساتھ آپ جو بھی ڈگری حاصل کرو، انشاءاللہ آپ بے حیا نہیں ہوں گے، آپ بے ایمان نہیں ہوں گے، آپ بے نمازی نہیں ہوں گے، آپ بے غیرت نہیں ہوں گے، آپ بے شرم نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ کا علم جب ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے علم کی برکت سے گناہوں سے حفاظت کے اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ علم پر عمل کرنے کی نیت سے علم حاصل کرنا. اب یہاں سے ہم گھر جا رہے ہیں، گھر جائیں گے تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہاں بھائی بہت سارے قرآن پاک ختم کیے ہیں. قرآن پاک ختم ہوتے ہی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بس مدرسے کو چھٹی، اب آئندہ مدرسے کو نہیں آئیں گے.
ایسی بات نہیں، ارے بھائی قرآن پاک ختم ہوا قرآن کا دور شروع کرو، قرآن کا دور ختم ہوا قرآن کا حفظ شروع کرو، قرآن کا حفظ ختم ہوا قرآن کے معانی شروع کرو، قرآن کے معانی ختم ہوا قرآن کی تفسیر شروع کرو، قرآن کی تفسیر ختم ہوئی قرآن سے مسائل سیکھنا شروع کرو۔ گویا مدرسے میں جو 1 گھنٹہ آپ دے رہے ہیں وہ ہمیشہ دیا کرو، تو ہمارا مدرسہ ایک مثالی بنے۔ ماشاءاللہ اتنے بچے گزشتہ سال قرآن ختم کریں، اتنے بچے دورے قرآن میں ہیں، اتنے بچے دورے قرآن ختم کریں، ناظرہ دورے قرآن اب ماشاءاللہ حفظ قرآن میں ہیں۔ پالنپور میں ہم نے دیکھا مکتب میں پڑھاتے پڑھاتے بخاری شریف تک پڑھاتے ہیں، بخاری شریف تک پالنپور کے مکاتب میں پڑھاتے ہیں۔ وہ بچے مکتب کا وقت مکتب ہی میں لگاتے ہیں، ماشاءاللہ 15 سال مکتب میں پڑھتے ہیں، 15 سال، 6 سال میں آئے 21 سال میں ماشاءاللہ بخاری، یعنی اسکول کے ساتھ ساتھ عالم بن گئے، اسکول کے ساتھ ساتھ حافظ بن گئے۔ 3 گھنٹے باقاعدہ مکتب کے لیے، پھر 4 گھنٹے پڑھائی دنیاوی پڑھائی کے لیے اسکول کے ساتھ نظام۔ تو ہم کم از کم اتنا کریں کہ بھئی جو 1 گھنٹہ ہم دے رہے ہیں مکتب کو وہ دیتے رہیں۔ اگر وہ وقت ہم نے نہیں دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے بچے وہ وقت غلط سلط جگہوں پر لگانا شروع کر دیں گے۔ آج ان کو پوچھنے والا ہے، سوال پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا، ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ اس لیے ان اوقات کو صحیح جگہ پر لگانے کے لیے مکتب سے رشتہ رکھے۔ اس لیے آپ لوگ فارغین نہیں کہلائے جائیں گے۔ بھئی یہاں سے کتنے فارغ ہوئے، ایسا فارغین بولے تو ایسا سمجھ جاتی گویا علم شریعت حاصل کر کے فارغ ہو رہے ہیں، علوم شریعت عالم بن کر فارغ ہو رہے ہیں۔ ارے بھئی اللہ کے بندو، تم لوگ ابھی ناظرہ پڑھے ہو، اتنی خوش فہمی مت رہو، ہم لوگ بہت کچھ پڑھ چکے، آپ لوگ ابھی علم دین کا فرسٹ سٹیج پاس کیے ہو، علم دین کا چیپٹر نمبر 1 پاس کیے ہو، علم دین کا پہلا سبق پاس کیے ہو، بس اتنی خوش فہمی۔ ناظرہ کے معنی کیا؟ قرآن دیکھ کر پڑھنا آ گیا، آپ کتنا صحیح پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ وہ دوسرا نمبر ہے، کتنا صاف پڑھ رہے ہیں یہ تیسرا نمبر ہے، کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں یہ چوتھا نمبر ہے، پھر کتنے چیزیں یاد کریں یہ 5واں نمبر ہے، کتنا چیزیں سمجھ رہے ہیں یہ 6واں نمبر ہے۔ ایسا پڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد گھر میں بہت سارے ہمارے عورتیں وہ ہیں جو ابھی تک قرآن ہاتھ میں نہیں لیے، جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھے ہیں، بچیاں جو پڑھی ہیں، ان سے گزارش ہے گھر کو جانے کے بعد گھر کی عورتوں کو پڑھاؤ۔ رمضان مبارک قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، گھر کی عورتوں کو پڑھاؤ، گھر کی عورتوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ، سمجھاؤ۔ گھر کی عورتوں کو جب سمجھائیں گے تو وہ گھر کی عورتیں سمجھ جائیں گی، تو سمجھ کر انشاءاللہ وہ آئندہ چل کر قرآن پاک سمجھ کر انشاءاللہ آپ کی محنت کی برکت سے، آپ کے پڑھانے کی برکت سے، آپ کے سمجھانے کی برکت سے اللہ جل جلالہ امن والہ انشاءاللہ ان کو بھی قرآن پاک پڑھانے والا بنا دے گا۔ ایک جگہ پر ہم لوگ پہنچے ہوئے تھے، وہاں اس بات کی اطلاع ملی ہمارے پاس 80 لڑکیاں قرآن پاک ختم کی ہیں، ماشاءاللہ 80 لڑکیوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھایا، 800 عورتیں قرآن پاک ختم کر چکی ہیں، 80 لڑکیوں نے۔ اب انہوں نے کہا یہ تو ہے، ہم لوگوں نے امتحان لیا، امتحان میں ماشاءاللہ پاس ہو گئے، تو 880 لڑکیوں کی آج خمار پوشی ہے، اعزاز ہے، سند ہے۔ یہ ہونا چاہیے گھر کو جانے کے بعد موبائل ہاتھ میں لے کو، آج کل بچوں کو دیکھنا گا تو موبائل، ہمیشہ موبائل۔ بچوں کی صحت کیوں خراب ہو رہی، بچوں کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے، بچوں کے اندر بڑھاپا کیوں آ گیا؟ امیاں بھی کیا کرتی، انہوں ایک موبائل پکڑ لے بڑھ جاتی، انہوں ایک موبائل پکڑ لے بڑھ جاتی، قصہ ختم۔ یہ موبائل اس وقت سب سے بڑی غلیظ چیز ہے،
ہاں ضرورت کے حد تک موبائل آپ دیکھو، ضرورت کے حد تک موبائل آپ رکھو، ضرورت کے حد تک آپ استعمال کرو، موبائل ہی میں گھس مت جاؤ۔ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے موبائل میں گزارتے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے، جس کی وجہ سے طبیعت تباہ ہو رہی ہے، بچیوں کی طبیعتیں تباہ، بچوں کی طبیعت تباہ، ہاسپٹلیں بچوں سے آباد ہیں۔ کتنے ایسے نیوز آ رہے ہیں، رگوں کے فالٹ، نظروں کے فالٹ، دماغ کا فالٹ، کیوں؟ موبائل کی نحوست سے۔ تو موبائل سے دور رکھو۔ دیگر جو فزیکل فٹنس کے سپورٹس ہیں جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ صحت بنتی ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، کرکٹ باندروں کا کھیل، وہ کرکٹ کو ہمارے حضرت بولتے تھے باندروں کا کھیل۔ کیا مطلب؟ یہ 2 باندریں کھیلتی، 11 باندریں کھڑ کو دیکھتی، 2 باندریں کھیلتے۔ فٹ بال سب جنے کھیلتے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ فٹ بال کھیلو، سب کی صحت بنے گی۔ خیر یہ تو لڑکیاں ہیں، لڑکیاں بھی آج کل کرکٹ کھیلتی ہیں، سنا لڑکیوں کی بھی ٹیم بن رہی ہیں۔ تو لڑکیاں کرکٹ تو زیادہ کھیلنے کے عادی نہیں ہیں، فٹ بال کے بھی عادی نہیں ہیں، والی بال کے بھی عادی نہیں ہیں، تو وہ گھر کے جو لیڈیز گیمز ہیں، لیڈیز گیمز وہ کھیلے۔ گیمز کھیلنا منع نہیں ہے، لیکن گیمز ہی میں زندگی گزارنا یہ منع ہے۔ گیمز کھیلنا منع نہیں ہے، گیمز ہی میں زندگی گزارنا، گیمز ہی میں رہ جانا، گیمز ہی میں زندگی تباہ کرنا یہ منع ہے۔ تو اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں وہ گیمز کھیلیں جس کی وجہ سے دماغ بڑھتا ہے، خیال بڑھتا ہے، دماغ فریش ہوتا ہے، پھر پڑھنے پڑھانے میں لگ جاؤ۔ اور میں ابھی کئی بنات کے اس میں یہ سناتے ہوئے آیا کہ جو معلمات ماشاءاللہ ان کو پڑھائے ہیں، چھٹی میں آن لائن سبق سنو، آن لائن سبق سنو، سب کے پاس موبائل آئیں، ان کو بولو روزانہ قرآن پاک کا ناظرہ سناؤ، اور باقاعدہ جو منتظمین ہیں رمضان مبارک میں ایک گروپ ایسا بنائیں کہ کون کون سبق سنائے، کتنا سنائے، اس کا لسٹ لیں، کتنا وقت ہماری معلمہ جتنا وقت یہاں دیتی تھی اتنا وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر آن لائن دیں، اور ان کی تنخواہ باقاعدہ جاری رکھو، ان کی تنخواہ باقاعدہ جاری رکھو۔ ابھی ہمارے بنات کا حفظ کا شعبہ ابھی فون بھی کیے تھے ہمارے معلمہ، صدر معلمہ کو، انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ سبق جاری ہیں، بچیاں روزانہ ایک سبق سنا رہے ہیں۔ تو بھئی چھٹیاں 60 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ 60 دن ہمارے ضائع نہ ہو۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آن لائن کلاسز جاری رکھو تاکہ ہمارا سبق آگے بڑھے، اور بچے جب مدرسے کو دوبارہ آئے اس وقت میں تمام سبق بھولے ہوئے، تمام دعائیں بھولے ہوئے، تمام آداب بھولے ہوئے نہ آئیں، بلکہ گروپ کے اعتبار سے آپ کا جو نظام آن لائن چلے گا، آن لائن جو گروپ کا نظام چلے گا، اس گروپ کی برکت سے انشاءاللہ جب آئیں گے بچیاں آگے کا سبق لینے والی بنیں گی، آگے کا سبق لینے والی بنیں گی، بہت ترقی ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے تمام معلمات طالبات سے میں گزارش کرتا ہوں پڑھائی کے اعتبار سے توجہ دیں، وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جڑنے کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ اس مکتب کو ہمارے قبول فرما۔ مکتب ہاشم یا اللہ جن ہاشمی کی طرف منسوب ہے، یا اللہ ان کے صفات ہاشمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان کے اوصاف ہمیں نصیب فرما، اس خاندان کی جفاکشی نصیب فرما، ان خاندان کا علم ہمیں نصیب فرما، ان خاندان کی فہم ہمیں نصیب فرما، ان خاندان کے مجاہدوں میں صبر کرنا ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس خاندان کے جو کچھ خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر منتقل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرما۔
ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اتحاد اتفاق پیدا فرما، ہمارے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر یا جیسے تیرے حبیب علیہ السلام نے ہدایت دیے ہیں اس کے مطابق چلنے کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ سنتوں کی محبت، فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، یا اللہ آداب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھر جا کر یا اللہ جو گھر گیا وہ گر گیا اور گھیر گیا، ان دونوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ گر جانے سے بھی حفاظت فرما، گھیرے جانے سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر جانے کے بعد ہمارے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جس طریقے سے یہ گھر مکتب بن گیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے گھر کو یا اللہ چھٹیوں میں مکتب بنا دے، رمضان کا مکتب بنا دے۔ ہمارے گھر میں ہماری ماں کو ہم پڑھائیں، ہمارے بہنوں کو ہم پڑھائیں، ہمارے خالوں کو ہم پڑھائیں، ہمارے دادی اور نانی کو ہم پڑھائیں، ہمارے رشتہ داروں کو ہم پڑھائیں، ہمارے متعلقین کو ہم پڑھائیں۔ ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہماری پڑھائی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو بچیاں مدرسے کی تعلیم تکمیل فرما کر جا رہی ہیں ان کا مستقبل یا اللہ بہتر سے بہترین بنا دے، ان کا نصیبہ بہترین بنا دے، ان کا جوڑا بہترین بنا دے۔ یا اللہ ان سے برآمد ہونے والی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا دے، نیک صالح بنا دے، نیک صالح بنا دے۔ آج اولاد کے چکر میں یا اللہ بہت سارے والدین پریشان ہیں، تنگ آ چکے ہیں۔ یا اللہ اولادوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جتنی دعائیں والدین فرمائیں ان بچوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، جو موجودین ہیں ان کے حق میں مغفرت کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ مکتب میں جو ہمارے معلمات نے بہت محنت سے پڑھایا، ذمہ داروں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کی، یا اللہ ہر طرح کی سہولتیں مہیا کیا، سب کو اپنے شائن شان بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یا اللہ یہ مکتب چلایا جا رہا ہے، یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ اس مکتب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے والد ہیں